ہسٹری لائٹس دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے پارٹ میں حضرت جرجیز علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا، بقیہ حصہ اس پارٹ میں سنیے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی جرجیز علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا گیا کہ وہ بادشاہ کے پاس جائیں اور انہیں اسلام کا پیغام دیں۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو ایک ساتھی نے بتایا، ان کے پاس صرف مردہ کو زندہ کرنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے خالق پر ایمان لے آئیں گے۔ قریب ہی ایک قبرستان تھا۔ حضرت جرجیز علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ کی دعا کے ذریعے 17 لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کیا گیا۔ ان میں 9 مرد، 5 خواتین اور 3 بچے شامل تھے۔ ان لوگوں میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا، اور جب انہوں نے سنا کہ اس کی موت کب ہوئی تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کی عمر تقریباً 400 سال تھی۔ جس قریبی معاون نے یہ معاوضہ مانگا تھا، اس نے بھی اسلام کا پیغام قبول کر لیا، تاہم بادشاہ اس سے اتنا غصے میں آیا کہ اس نے اس معاون کو فوراً قتل کر دیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت جرجیز علیہ السلام کو ایک ایسے گھر میں رکھا جائے، کھانا پینا وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔ انہوں نے ایک بڑھیا کے گھر کا انتخاب کیا جس کا ایک ہی بیٹا تھا جو معذور اور نابینا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب پہرا بھی لگا دیا تاکہ کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب نبی جرجیز گھر کے اندر داخل ہوئے تو گھر کا ایک کونا انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں ہر لمحہ عبادت میں گزارتے۔ حضرت جرجیز علیہ السلام نے پھر بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کھانا ہے کہ وہ افطار کر سکیں، لیکن اس نے جواب دیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ گھر کے بیچ لکڑی کا ایک بڑا سا ٹکڑا موجود تھا جس نے چھت کو پکڑ رکھا تھا۔ پھر حضرت جرجیز علیہ السلام نے لکڑی کے پاس اس ٹکڑے پر اپنا دست مبارک پھیر دیا اور یہ پھلوں سے بھرا ایک بڑا سبز درخت بن گیا۔ اس طرح گھر والوں کو بھی کھانا مل گیا۔ بوڑھی عورت نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اس نے حضرت جرجیز علیہ السلام سے اپنے بیٹے کا علاج کرنے کی درخواست کی۔ حضرت جرجیز علیہ السلام نے اس نوجوان پر ہاتھ پھیر دیا۔ اس کے بعد اس کی بینائی بحال ہو گئی اور وہ دوبارہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ اس کے بعد بوڑھی عورت نے اسلام قبول کر لیا اور بت پرستی ترک کر دی۔ اس کے بعد حضرت جرجیز علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے گھر کچھ دن ٹھہرے۔ بادشاہ کا کچھ عرصے بعد وہاں سے گزر ہوا تو اس نے اپنے معاونین سے کہا کہ اس جگہ ایسا درخت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب لوگوں نے اسے بتایا کہ اس گھر میں کون قید ہے تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ حضرت جرجیز علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جسم کو مکمل طور پر جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اس کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت جرجیز علیہ السلام کی راکھ دریا میں پھینک دی گئی، تاہم جب یہ راکھ دریا میں ڈالی گئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ان کی تمام راکھ اکٹھی کر دی جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ نبی جرجیز علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہوا پھر تمام راکھ کو ایک جگہ واپس لے آئی۔ بادشاہ کے قریبی ساتھیوں نے ان راکھوں کو حرکت کرتے دیکھا۔ ہوا نے تمام راکھ کو اکٹھا کر لیا۔ یکا یک جب یہ راکھ ہلنے لگی تو ان راکھوں کے درمیان اچانک لوگوں نے حضرت جرجیز علیہ السلام کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ نمودار ہوتے ہی اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ در حقیقت اس سے پہلے کہ لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے، نبی جرجیز علیہ السلام پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ بادشاہ نے کہا، تم تو مر کر جل کر راکھ ہو گئے تھے، زندہ کیسے ہو گئے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم سچے ہو، باقی سب جھوٹے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تیرا خالق قدرت رکھتا ہے اور ہمارے بت بے بس ہیں۔ البتہ
اس کے ساتھ ساتھ اگر میں تیرے رب کی عبادت کرنے لگوں تو لوگ مجھے طعنے دینے لگیں گے اور یہ الزام لگائیں گے کہ میں کسی ایک ایسے فرد کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اگر آپ مجھ پر ایک احسان کر سکتے ہیں تو یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ کل میری خواہش ہے کہ ہم دونوں مل کر اس بت کو سجدہ کریں اور اسی انداز میں مجھ پر الزامات کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ ایک بار جب آپ یہ کر لیں گے تو میں بتوں کی پرستش سے خود کو الگ کر لوں گا اور آپ کے خالق کی عبادت شروع کر دوں گا۔ اس کے ساتھ میں ان تمام بتوں کو تباہ کر دوں گا۔ درخواست کی کہ وہ اس رات اور اگلے دن آپ کے پاس رہیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اب ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ صبح وہ مندر جائیں گے اور دونوں ایک ساتھ بت کے سامنے جائیں گے۔ حضرت جرجیز علیہ السلام پھر ساری رات عبادت میں گزار دی اور آپ کے پیچھے ایک عورت بھی تھی جس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت جرجیز علیہ السلام نے اس عورت کو اپنے پیچھے دیکھا تو اسے اسلام کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ پھر مکمل طور پہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سارے عرصے میں سچے مومن انتہائی غمگین تھے، جبکہ بت پرست یہ سوچ کر بہت خوش تھے کہ آخر کار ان کی جیت ہوئی۔ اگلی صبح وہ سب مندر پہنچے۔ اس مندر کے اندر 70 بت تھے جنہیں مختلف قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تھا۔ جب حضرت جرجیز علیہ السلام نے ان بتوں کو دیکھا تو اسلام قبول کرنے والی عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ ان کے ساتھ آئی۔ حضرت جرجیز علیہ السلام نے چھوٹے بچے کو پکارا تو چھوٹے بچے نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد اس چھوٹے بچے کو اپنی طرف آنے کو کہا اور چھوٹے بچے نے جیسا حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ حضرت جرجیز علیہ السلام نے اس کے بعد چھوٹے بچے کو ہدایت کی کہ ہیکل کے اندر جاؤ اور مختلف بتوں کو بتاؤ کہ نبی جرجیز انہیں بلا رہے ہیں۔ اور پھر بچہ اندر گیا اور اس نے تمام بتوں کو کہا کہ تمہیں حضرت جرجیز علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ جب چھوٹے بچے نے یہ کیا تو تمام بت پیدل چلتے ہوئے نبی جرجیز علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا اور سب زمین بوس ہو گئے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو کہا، یہ محض ثابت کرنے کے لیے تھا اور تم نے مجھے گمراہ کیا اور میرے تمام بتوں کو تباہ کر دیا۔ پھر نبی جرجیز علیہ السلام نے شیطان کو جو ان لوگوں کے درمیان کھڑا تھا پکڑا اور اس سے کہا، اے ملعون، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تم بنی نوح انسان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم جہنم کی آگ میں داخل ہوگے اور تم بھی یہ چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ بھی تمہارے ساتھ جہنم کی آگ میں شامل ہوں۔ شیطان نے جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے کہ اگر ایک شخص بھی میری طرف گمراہ ہو جائے تو یہ میری نظر میں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا وہ واحد شخص تھا جس نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ در حقیقت میں نے جہنم میں جانے کو ترجیح دی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بادشاہ کی بیوی نے بھی نبی جرجیز علیہ السلام کو سنا۔ اس نے اپنی ہی بیوی کو یہ کہہ کر طعنہ دیا کہ اس نے تقریباً 20 سال تک نبی جرجیز علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس نے اب حضرت جرجیز علیہ السلام کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا اور جب تک فرشتے اس کی روح کو جنت میں لے جانے کے منتظر تھے، جب نبی جرجیز علیہ السلام نے یہ سب دیکھا تو آپ نے دعا کی، اے اللہ، برائے کرم مجھے اس دنیا سے اس وقت تک نہ لے جا جب تک میں ان سب کو تباہ ہوتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ جب وہ یہ دعا کر رہے تھے تو بجلی کی ایک بڑی سی چمک ہوئی اور اندھیرا چھا گیا۔ پھر ایک زبردست زلزلہ آیا۔ بادشاہ اور اس کے تمام حامیوں کو زمین نے نگل لیا۔ زمین پر ان لوگوں کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔